اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. معزز علماء کرام، طلاب عزیز، آج درس خارج اصول فقہ بعنوان تعارف خارج اصول فقہ کا 10واں اور آخری تعارفی درس ہے. اس کے بعد جو بحث شروع ہوگی انشاءاللہ وہ کفایت الاصول کے متن کو سامنے رکھ کر بحث خارج شروع کی جائے گی المقدمہ سے. آج کے درس میں ہم 3 ابحاث کریں گے. پہلی بحث جو تشنہ تکمیل تھی وہ تھی علماء اہل سنت میں بلکہ المذاہب الاربعہ کے علماء میں اور ان کے مذاہب میں، یعنی حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، ان میں بڑی کتب لکھی گئیں. ہم نے جب ریسرچ کی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ 20 کتب کمپائل کی گئیں، اور یہ جو صدی ہماری گزر رہی ہے اس صدی میں، بلکہ اس سے پچھلی صدی میں، یعنی 20ویں صدی میں 1901 سے لے کر اور 2000 ملینیم کے شروع ہونے تک علماء اہل سنت میں بڑے تقابلی جائزے نشر ہوئے. عربی کے اندر، فارسی کے اندر، اردو کے اندر، بلکہ انگلش کے اندر کافی کتب اصول الفقہ کی شائع ہوئیں. اگرچہ تشیع کے ساتھ ان کا ہر چند مقابلہ نہیں ہے. اعیان الشیعہ نے ریکارڈ قائم ہی نہیں کیے، دنیا کے ریکارڈ توڑ بھی دیے، اور اس کی وجہ ہم ہمیشہ عرض کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمارے ہاں کیونکہ باب الاجتہاد مسدود اور منسد نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اس لیے ہمارے ہاں فقہ کے ساتھ ساتھ اصول کی ضرورت پڑی. میں جب آج کا درس تیار کر رہا تھا تو ایک زبردست پوائنٹ یہ ملا کہ بعض اکابر نے علم اصول الفقہ کو فقہ کی بابت، دروس حوزہ کی بابت، ادبیات کی منزل قائم مقام قرار دیا. جیسے
حوزہ کی تعلیم کے لیے ادبیات عرب کی ضرورت ہے. صرف، نحو، منطق، فلسفہ، معانی، بیان، بدیع، علم لغت وغیرہ. جیسے ادبیات عرب، علوم عرب جس کو کہا جاتا ہے، لٹریچر، اسی طریقے سے فقہ کے لیے اصول سلم ہے، سیڑھی ہے، ایلیویٹر ہے، بنیاد ہے، تاکہ فقہ میں غلطی نہ ہو. کیونکہ ہمارے علوم عربی میں ہیں، اس لیے ہمیں ادبیات عرب سیکھنے پڑتے ہیں. جیسا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو ڈاکٹر بنتے ہیں، میڈیکل کی ایجوکیشن انگلش میں ہے، تو ڈاکٹر کو انگلش سیکھنی پڑتی ہے. ایران کے اندر فارسی میں، ان کو انگلش سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے کہ ایران میں بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بھی انگلش نہیں آتی، اور ہمارے ہاں جو ڈسپینسرز ہوتے ہیں ان کو بھی انگلش آتی ہے، نرسز بھی انگلش کے ایکسپرٹ ہوتی ہیں. تو پہلا امر آج کے درس کا یہ ہے کہ تھوڑا سا جائزہ جلدی کچھ کتب کا، جیسے عرض کرتا آیا ہوں، شرذمۃ قلیلۃ، ہماری جو یہ بحث ہے 10 کے 10 دروس کی، یہ بالکل مختصر ہے، نامکمل ہے، مگر تھوڑی بہت آشنائی اپنے عزیزوں کو، بزرگوں کو دینی ہے، خود کو دینی ہے بیسیکلی. تو جو مشاہیر نے کتب لکھی، چاروں مذاہب کے مشاہیر نے، وہ کم نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک مشہور کتاب عبد الکریم زیدان نے لکھی الوجیز کے نام سے. الوجیز، اس نام سے 2 کتب ہیں. ایک ہے الوجیز فی اصول الفقہ، ایک کتاب ہے جامع الاصول، ایک کتاب ہے الطریق الی علم اصول الفقہ، یہ شیخ عامر بہجت کی لکھی ہوئی ہے. جامع الاصول تو وہی ڈاکٹر عبد الکریم زاہدان کی ہے. ایک کتاب ہے جو شرح مختصر، کس کے لیے؟ اصول فقہ کے لیے، ابو بکر ابن زائد المقدسی حنبلی کی. ایک کتاب اصول الفقہ الاسلامی ڈاکٹر وہبہ الزحیلی کی. الثبات، ثبات بھی پڑھتے ہیں، الثبات والشمول ڈاکٹر عابد ابن محمد کی معروف کتاب ہے. حجیت و افعال رسول اللہ اصولیاً و حدیثیاً وعصمتہ، یہ محمد عوامہ نے لکھی ہے. نہایت الاصول، ایک تو نہایت الاصول ہماری ہے جو آیت اللہ العظمیٰ آغائے سید فیروز آبادی نے لکھی، ان کی خدمت میں نے حاضری بھی دی ہے. وہ میرے استاد محترم آیت اللہ ہے شیخ محمد علی مدرس، اور میرے مرحوم دوست آغائے محقق افغانی کے بزرگوں میں سے تھے، میرے بھی بزرگ تھے، مجھے بھی ذاتی طور پہ جانتے تھے. مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے وہ تشریف لاتے تھے حرم میں، زیارت کے لیے خاص طور پہ، اور میں اس وقت سیوطی وغیرہ کا درس پڑھا کے نکل رہا ہوتا تھا. تو ڈیلی تقریباً ان 3 بزرگوں سے ملاقات حرم معصومہ کم میں ہو جاتی تھی. ایک تو وہ ہے جو شیعوں کی ہے، ایک نہایت الاصول فی درایت الاصول ہے، یہ شیخ صفی الدین کی ہے. ایک ہے نیل الفقہ کتاب شیخ عبد الرحمن سعدی کی، ایک علم و اصول الفقہ
و خلاصۃ التشریع الاسلامی عبد الوہاب خلاف، ایک کتاب ہے ایصال السالک الی اصول مذہب الامام المالک، یہ محمد یحییٰ ابن محمد المختار الولاتی، ایک کتاب ہے ایضاح المسالک الی قواعد الامام المالک صادق ابن عبد الرحمن کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ نظرات فی اصول الفقہ ڈاکٹر محمد سلیمان عبداللہ اشقر نے لکھی ہے۔ الواضح فی اصول الفقہ للمبتدئین، یہ تحریر المعالم طرز کی اور الوجیز طرز کی، المرقات طرز کی، محمد سلیمان وہی ڈاکٹر محمد سلیمان عبداللہ اشقر نے لکھی۔ رسائل جامعیہ معالم اصول الفقہ عند اہل السنت والجماعت محمد ابن حسین ابن جیزانی، الوجیز فی اصول الفقہ الاسلامی ڈاکٹر محمد مصطفیٰ نے بھی دو آ گئی الوجیز۔ الاعتناء فی الفرق والاستثناء بدر الدین محمد ابن ابی بکر ابن سلیمان البکری الشافعی، دیکھیے حنفی بھی آ رہے ہیں، حنبلی بھی آ رہے ہیں، مالکی بھی آ رہے ہیں، شافعی بھی آ رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا بتانا ہے کہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اصول الفقہ ان میں نہیں ہے، ان میں بھی ہے، اگرچہ ہم امامیہ سے کمزور ہیں۔ المدخل الى دراست المدارس والمذاہب الفقیہ، یہ بھی انہی ڈاکٹر صاحب کی ہے، محمد سلیمان کی۔ منہج الامام الشافعی فی اصول الفقہ، بلکہ منہج المذاہب الاربعہ بھی ہے فی اصول الفقہ۔ کشف الاسرار ہے، حنفی کی ہے۔ کتب اصول الفقہ عند الاحناف کا ایک پورا فہرست ہے، چیپٹر ہے، المالکی، شافعی وغیرہ کی الگ الگ کتب ہیں، مشہور کتب بھی ہیں۔ شرح التحریر ایک بڑی مشہور کتاب ہے، شرح کوکب یہ ابن نجار کی ہے جو حنبلی ہے، ایک امکان العقول ہے، روضۃ الناظر ہے، باقلانی ابو بکر باقلانی جن کا ذکر مقدمہ میں آخوند خراسانی نے کیا، ان کی کتب ہیں، مالکی ہیں وہ۔ یہ چند کتب کا تعارف جلدی جلدی کرا دیا۔ امر ثانی آج کا درس کا تھوڑا سا آخوند خراسانی کے بارے میں عرض کرنا ہے۔ آخوند خراسانی یہ ایرانی النسل ہے، اس وقت یہ خراسان شمار ہوتا تھا جو آج افغانستان میں آ گیا ہے۔ یہ فرزند تھے ملا حسین حراتی کے، جو بزنس مین بھی تھے اور عالم بھی تھے، تاجر بھی تھے۔ ان کی شادی ہوئی تھی کاشان میں۔ انہیں اللہ نے 3 فرزند عطا فرمائے تھے، نصر اللہ اور محمد رضا اور محمد کاظم۔ یہ محمد کاظم مرجع بنے جو آخوند خراسانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1233 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1329 تک دنیا میں رہے ہیں۔ یہ عالم بزرگوار بہت ہی متبحر عالم تھے، بہت ہی بڑے علماء مراجع میں سے تھے، اور یہ شاگرد تھے جناب
آخند خراسانی شاگرد تھے جناب شیخنا الاعظم مرتضی الانصاری کے۔ آخند خراسانی اپنے استاد بزرگوار کی وفات کے بعد میرزا شیرازی کے بھی شاگرد بن گئے تھے۔ اگرچہ ان کی مشہور جو کتاب ہے وہ یہی کتاب ہے جو کفایت الاصول ہے، یہی مشہور کتاب یہی ہے۔ 1255 میں ان کی ولادت ہے قمری، اور 1329 میں ان کی شہادت ہے۔ وہ جو ایرانیوں کا سال ہے وہ بنتا ہے 1218 سے 1290 تک۔ ان بزرگوار نے جن بزرگان کی تربیت کی، تعلیم دی، ان میں آیات اعظام ابوالحسن اصفہانی، کمپانی، بروجردی، حسین قمی، ضیاء عراقی شامل ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 40 سال تک مسلسل انہوں نے اصول الفقہ کو پڑھایا۔ 40 سال تک ان کی جو کتب ہیں، ان کی کافی کتب ہیں، جن میں سے کچھ کتب کا میں تعارف کراؤں گا۔ اپنے استاد کی کتاب رسائل پر فرائض الاصول، اس پر ایک مختصر حاشیہ لکھا، پھر ایک مفصل حاشیہ لکھا۔ یہ سبق علماء ہے، جو محنتی طلاب ہوتے ہیں وہ اپنے اساتذہ کی کتب پر جب درس پڑھتے ہیں یا بزرگوں کی کتب پر اپنے اساتذہ کے استفادے سے نوٹس لکھتے ہیں، حواشی لکھتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو جدی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، طالب علم جو لائق فائق ہوتا ہے، وہ حواشی ضرور لکھتا ہے۔ جو مفصل حاشیہ تھا اس کا نام انہوں نے رکھا درر الفوائد۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک کتاب لکھی فوائد الاصول، اور کئی رسالے لکھے اصول میں، رسالۃ فی المشتق، رسالۃ حواشی الاستصحاب، رسالۃ حواشی الظن، رسالۃ حواشی القطع، قطع و ظن کی جو بحث ہے ابتدا میں رسائل کے، اور خود کفایت الاصول، اور حاشیۃ علی المقاصد، فقہ کی استاد کی کتاب المقاصد پر بھی حاشیہ لکھا، بیع و خیارات پر حواشی لکھے۔ علامہ ہلی کی تبصرہ پر بھی شرح لکھی، پھر تلخیص للتبصرہ بھی لکھی۔ حالانکہ تبصرہ خود ملخص ہے مگر انہوں نے اور تلخیص لکھ دی۔ پھر تکملۃ للتبصرہ لکھا، جو محسوس کیا کہ کچھ چیزیں اور آنی چاہیے تھیں۔ اللمعات النیرہ، رسالۃ فی الطلاق، طلاق کے بارے میں، رسالۃ فی مسئلۃ الاجارہ، رسالۃ فی الرہن، رسالۃ فی الوقف، رسالۃ فی الرضاع
دودھ پلانے کا، رسالتن فی الدماء، کتاب فی القضاء والشہادات، روح الحیات کے نام سے توضیح المسائل لکھی، فارسی میں بھی ایک توضیح المسائل لکھی، ذخیرۃ المعاد، ذخیرۃ العباد فی یوم المعاد کے نام سے۔ یہ دوسرا مطلب آج کے درس کا اختتام پذیر ہوا۔ اگرچہ میں عرض کر رہا ہوں وہ کتب جو اہل سنت کی بیان کی وہ بھی نامکمل فہرست ہے، یہ کتب جو آخوند خراسانی کی بیان کی یہ بھی نامکمل بحث ہے، کیونکہ یہ مقدمۃ الخارج ہے۔ اب آئیے الامر الثالث والاخیر، آج ہم یہیں پر اپنی بحث کو اختتام پذیر کر دیں گے، اس لیے کہ مختصر درس قرآن بھی کہیں گے، لوگوں کو ذرا انتظار ہے، بالکل مختصر سا درس قرآن بھی آج انشاءاللہ سخاوت القرآن نمبر 150 کہہ دیں گے۔ ہمارے احباب یہ ذہن میں رکھیں کہ بحمداللہ میں نے بھی کفایہ کی ساری شرح مکمل کی ہوئی ہے، اور بحمداللہ ایک شرح یعنی پہلی جلد شائع ہو چکی ہے، دوسری پریس میں گئی ہوئی ہے، چوتھی جلد بھی گئی ہوئی ہے، تیسری بعد میں آئے گی، اس لیے کہ علماء نجف نے حکم دیا تھا، خواہش کی تھی کہ امتحان کے لیے ان کو چوتھی جلد کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ مقاصد کی شرح بھی لکھی جا چکی ہے، رسائل کی بھی لکھی جا چکی ہے، شرح الامہ بھی لکھی جا چکی ہے، اور بھی تمام کتب کی تقریباً شروع اختتام پذیر ہیں، پروف ریڈنگ ہو رہی ہے اور جلد شائع ہو جائیں گی۔ علماء و طلباء، بزرگان و عزیزان، آخری امر جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، کیونکہ ہمارا اگلا جو درس ہوگا وہ ہم درس نمبر 1 ہی کریں گے، یہ 1 سے 10 مقدمۃ و خارج الاصول، اسی طرح مقدمۃ و خارج الفقہ 6 آ چکے ہیں، 4 انشاءاللہ ایک آدھ ہفتے میں آ جائیں گے۔ پھر فقہ بھی نمبر 1 سے شروع کریں گے، تبصرہ، دیکھیں نا تبصرہ ایسی کتاب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ تبصرہ کا تکملہ بھی لکھا آخوند خراسانی نے، تبصرہ کا خلاصہ بھی لکھا، تلخیص شرح بھی لکھی، اور انہوں نے نہیں، آج کل میں نے سنا ہے کہ کچھ علماء قم کے اندر تبصرہ پر خارج کہہ رہے ہیں، تو میں نے بھی یہی سوچا کہ میں تبصرہ پر خارج کہوں گا، اس لیے کہ شرائع پر خارج بہت کہا گیا ہے۔ ویسے تو منہاج پہ بھی مستدرک منہاج دیکھ لیں، ویسے تو تحریر الوسیلہ پر بھی خارج کہے جا رہے ہیں۔ میرا تو پہلے ارادہ یہ تھا کہ میں شرح اللمع پر خارج کہوں گا، مگر ہمارے کچھ احباب نے یہ حکم دیا کہ آپ بے شک شرح اللمع، مقاصد، شیخ کی کتب، حواشی، وسائل الشیعہ، بہار کے چیپٹرز، کتب اربعہ، شیخ محمد حسن کی جواہر وغیرہ سب کو ہی لے آئیں، مگر جو عنوان رکھیں وہ تبصرہ کا رکھیں۔ اردو کی زمین میں فقہ میں یہ پہلا درس خارج ہوگا جو تبصرہ کے اوپر دیا جائے گا۔ میں ان علماء کے لیے دعا کرتا ہوں جن کا تعلق ہند یا پاکستان سے رہا، جنہوں نے دروس خارج فرمائے ہیں۔ میں تو ایک طفل مکتب ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں، ان بزرگان کی ارواح سے بھی سفارش کا متلاشی ہوں، اور
اپنے اساتذہ، بزرگوں، عزیزوں سب سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اردو زبان کے اندر تعارف بھی ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ اللہ زندگی دے، اس کرونا سے اللہ بچائے مجھے بھی آپ کو بھی، ایک نظر کرنے کا یا عہد کرنے کا بہترین ثمرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ بڑی بڑی مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ میں اپنے دروس تفسیر میں، جس کے کئی دورے تکمیل کر چکا ہوں، ترجمہ بھی پورا مکمل ہو چکا ہے، کتب بھی شائع ہو چکی ہیں دروس قرآن کی، کہتا رہا ہوں، انگلش میں بھی پڑھائے ہیں، اردو میں بھی، فارسی میں بھی پڑھائے ہیں، عربی میں دروس تفسیر نہیں پڑھائے، شرلومہ وغیرہ پڑھاتا رہا ہوں، تو ادبیات بھی پڑھا چکا ہوں الحمدللہ، بلکہ خلاصۃ الخارج بھی عربی میں الحمدللہ پڑھا چکا ہوں۔ تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ تمام حضرات کی خدمت میں بحث خارج کو سہل انداز میں، یسرن الفقہ کے طور پر، یسرن الاصول کے طور پر پیش کیا جائے۔ یہ تو طے ہو گیا کہ کفایہ پر ہم تکیہ کریں گے، متن ہمارا کفایہ کا ہوگا، خارج کا، اور انشاءاللہ فقہ کا ہمارا متن ہوگا تبصرۃ المتعلمین، کیونکہ ہم ہیں بھی طالب علم، متعلم ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان دونوں دروس کو اللہ رونق دے گا، محنت کرنا میرا کام ہے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے عزیزان کا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آلموسٹ 120 سے زیادہ لوگوں نے پچھلا درس پڑھ لیا الحمدللہ، یعنی پچھلا سے پچھلا تو 9 نمبر تو آ ہی نہیں سکا، انشاءاللہ وہ آج امید ہے آ جائے گا۔ دعا بھی کرتا ہوں میں علی اسجد ملک کے لیے اور حسین رضا کے لیے کہ جو ان کمیونیکیشنز کو بھیج رہے ہیں اور انشاءاللہ یوٹیوب پہ ڈال دیں گے۔ 8واں جو درس میں نے دیکھا کہ وہ آلموسٹ 120 کے قریب لوگ پڑھ چکے ہیں، 9واں اور 10واں بھی اسی طرح ہوگا انشاءاللہ۔ تو آخری امر سن لیں اور مجھے اجازت دے دیں۔ آخری امر یہ کفایہ کی سیر ہے، جیسے سیری در نہج البلاغہ، سیری در قرآن، سیر ہوتی ہے۔ کفایت الاصول 2 جلدوں پہ ہے، اور ان دونوں جلدوں میں عشرۃ کاملہ ہے، ایک مقدمہ ہے جس میں 14 امور ذکر ہوئے ہیں، 8 مقاصد ہیں، اور 1 خاتمہ ہے۔ یہ فہرست پہلے بھی اجمالاً عرض کی ہے، آج ذرا سن لیجئے فہرست وار، تاکہ اگلے درس سے انشاءاللہ پھر ہم شروع ہو جائیں مقدمہ سے۔ بزرگان، عزیزان، علماء، طلاب عزیز، افسوس بھی کرنا پڑتا ہے بعض اوقات کہ میں دیکھ رہا تھا میرے سیوطی کے سارے دروس ضائع ہو گئے، سمریہ کا 1 درس نہیں ملا، ہدایہ کے کئی درس ضائع ہو گئے، لمعہ کے دروس ضائع ہو گئے، رسائل جو پڑھائی فارسی میں وہ ضائع ہو چکی، مقاصد جو پڑھائی وہ بھی دروس تقریباً ضائع ہو گئے، کفایہ کے بھی نہیں ہے۔ اب چاہتا ہوں کہ یہ خارج کے دروس ضائع نہ ہوں، اور ساتھ میں نظر کی ہے، اللہ بچائے ہر بیماری سے، کفایہ کو مکمل ریکارڈ کرا دوں گا، اس لیے کہ میرے عزیز، میرے چھوٹے بھائی علامہ ظفر عباس شاہانی سلمہ نے مقاصد رسائل تک ریکارڈ کروا دیے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا، میں نے پوچھا ان سے، تو میں نے نظر کر لیا کہ کفایہ مکمل ریکارڈ کروا دوں گا، دونوں جلدیں بشرط زندگی ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد زندگی ہوگی، کفایہ جب ختم ہو گئی تو پھر کچھ اور کتب بھی اگر ضرورت محسوس ہوئی۔ ویسے تو ماشاءاللہ علماء نے کافی کام کیا ہے، حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر والوں نے بھی کام کیا ہے، اور ہمارے بہت سارے اور بھی دوست احباب
انڈیا پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ حضرات و خواتین، ظاہر ہے کچھ خواتین بھی، میری بہنیں بھی پڑھ رہی ہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ سن لیجئے فہرست بس، اور اسی پر یہ درس ختم ہو جائے گا۔ تو گویا ٹوٹل بحث جو ہماری درس خارج کی ہوگی وہ 10 پورشن ہوں گے۔ پہلا حصہ المقدمہ، اس پر درس خارج ہوگا۔ پھر 8 مقاصد، پہلا مقصد اوامر کے بارے میں ہے، بحث اوامر۔ دوسرا مقصد بحث نواہی۔ تیسرا المفاہیم، مفہوم مخالفت، مفہوم موافقت، منطوق، مفہوم۔ چوتھا مقصد عام خاص کے بارے میں ہے۔ پانچواں مطلق و مقید، مجمل و مبین۔ چھٹا امارات شرعیہ و عقلیہ۔ ساتواں اصول عملیہ، جن کو پڑھا چکے ہیں اصولی کتب میں، برات، تخشیر، اشتغال ذمہ، استصحاب، بحث اقل و اکثر۔ اور 8واں اور آخری تعادل و تراجی کہہ لیں، انہوں نے تعارض ادلہ، روایات کا معارض ہونا، تو نتائج کیسے نکلیں گے۔ اور الخاتمہ تو 10واں حصہ الاجتہاد والتقلید، اس پر ایک میں نے رسالہ الحمدللہ تیار کیا ہے، جلد عربی میں ہے یہ، جلد انشاءاللہ ہمارے مقدمۃ الخارج کے اینڈ میں انشاءاللہ یہ رسالہ بھی دے دیا جائے گا۔ مقدمۃ الخارج میں 10 دروس اصول کے ہوں گے، 10 دروس فقہ کے ہوں گے، اور یہ رسالہ الاجتہاد والتقلید کا عربی میں ہوگا۔ آج کا درس 3 امور پہ مشتمل تھا، جو بحمدللہ اختتام پذیر ہو گیا۔ پہلے امر میں ہم نے جو المذاہب الاربعہ ہے، الائمۃ الاربعہ، اہل سنت کے، ان کے مذاہب کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، بزرگان ہیں، جنہوں نے اصول الفقہ پر کتب لکھی ہیں، ان کا تھوڑا سا ذکر کیا۔ پھر شیخ کی، آخوند خراسانی کی لائف سٹائل، زندگی پر مختصر سا ایک شمہ سمجھ لے دیا، اور مختصر سی سیر ان 10 حصوں کی جن پر ہمارا درس خارج مشتمل ہوگا۔ انہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ آج کی حد تک آپ کا یہ خادم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ آج کا درس تھوڑا سا مختصر ہوا، پچھلا بھی اسی طرح ہوا، اس لیے کہ ذرا اور بھی مشاغل ہیں، جیسے آج درس قرآن بھی کہنا ہے، جو دوسرا دورہ نیو یارک میں شروع ہے۔ سخاوت القرآن کا درس نمبر آج ہے 150، اور آج ہم سورہ الانفال کی آیت نمبر 66 سے کچھ آیتیں پڑھیں گے، بہت زیادہ نہیں، مختصر سا درس کہیں گے، وعدہ خلافی نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم محمد و آل محمد علیہم السلام کے صدقے میں آپ تمام علماء فضلاء کا سایہ سلامت رکھے، آپ کو صحت و سلامتی دے، ہم سب سے کرونا وائرس کو دور رکھے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ میرے جو اساتذہ مرحوم ہو چکے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ آغا مشکینی، جن کے پاس میں نے خارج فقہ کی کتب پڑھی، آیت اللہ العظمیٰ شیخ جواد تبریزی، ان کے پاس بھی فقہ کی کتب پڑھی، آیت اللہ العظمیٰ شیخ فاضل قفقازی، جن کے پاس اصول کا دورہ پڑھا، آدھے سے تھوڑا سا کم، اور اسی طریقے سے آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مراعشی نجفی، آیت اللہ العظمیٰ محمد رضا گل پیغانی، ان 2 بزرگوں کے پاس تبرکن تیمنن تشرفن پڑھا ہے، صرف عزت حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، اس لیول پہ ابھی نہیں تھے۔ بہرحال پھر بھی
آیت اللہ العظمہ شیخ مرتضیٰ حائری، ان کی خدمت میں بھی شرف تلمذ رہا ہے۔ ان سب بزرگوں کے لیے آیت اللہ العظمہ آغائے محمد علی عراقی، جن کے پاس تشرفاً بیٹھ گئے کہ ان کے شاگردوں میں نام آ جائے، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے جو اساتذہ جن کے پاس میں نے خارج اصول الفقہ پڑھا جو زندہ ہیں، آیت اللہ العظمہ شیخ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ العظمہ شیخ وحید خراسانی، آیت اللہ العظمہ شیخ جعفر سبحانی، آیت اللہ العظمہ شیخ حسین نوری، ان کے لیے لمبی زندگی کی دعا کرتا ہوں۔ آیت اللہ العظمہ شیخ فیاض کے چند دروس فقہ میں، دروس اصول میں معاف کرنا ایز اے وزٹر، اور آیت اللہ العظمہ شیخ بشیر حسین نجفی کے چند دروس فقہ میں، کتاب الطہارت میں بھی تشرفاً پورا دورہ ختم کر کے جب گیا تھا تو شریک رہا ہوں۔ اللہ کریم ان کی زندگیاں دراز فرمائے۔ حوزات علمیہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ آغائے حاج سید علی خامنائی دام عزو کے لیے طول حیات کی دعا کرتا ہوں۔ مراجع کرام کے لیے آیت اللہ العظمہ آغائے سیستانی سمیت، آیت اللہ العظمہ آغائے حکیم سمیت، آیت اللہ العظمہ شبیری زنجانی سمیت، آیت اللہ العظمہ صافی گل پیگانی سمیت، آیت اللہ العظمہ علوی گرگانی سمیت سب بزرگوں کے لیے، آیت اللہ العظمہ تقی مدرسی سمیت سب بزرگوں کے لیے دعا کرتا ہوں طول حیات کی۔ ایک چھوٹا سا طالب علم حوزہ علمیہ کا آپ سب حضرات و خواتین کے لیے بھی دعا کرتا ہے اور آپ سب سے دعاؤں کا طالب ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ اور یہاں افسوس کا بھی اظہار کرتا ہوں، بعض امامہ پوش، ابا کبا پوش، بعض کلاه بردار، ایچکن شیروانی پوش، واسکوٹ پوش حوزات علمیہ کے خلاف آج کل اور نظام مرجعیت و رہبری کے خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں، اپنے ٹی وی چینلز کے ذریعے، واٹس ایپس گروپس کے ذریعے، فیس بکس کے ذریعے۔ میں سب کو کنڈیم کرتا ہوں، اور حوزہ علمیہ المہدی کے تمام فضلاء کی طرف سے، علماء، طلباء، اساتذہ کی طرف سے مقام مرجعیت و رہبری کی حوزات علمیہ قم و نجف کی مکمل تائید کرتا ہوں۔ آیات کرام، آیات عظام، علماء کرام، سادات کرام، مومنین مومنات سب کی تائید کرتا ہوں، سب سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔